اس کی نیند میں الارم کی آواز نے خلل پیدا کی۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور گھڑی کی طرف دیکھا تو ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اوف، یہ کیا کر دیا میں نے آج پھر؟ ایک تو کوئی کام مجھ سے ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا، آج پہلا دن تھا اور لیٹ ہو گئی۔ ماما نے بھی نہیں اٹھایا۔ وہ کیوں اٹھائیں گی بھلا؟ وہ تو میرے جاب کے بھی بہت خلاف ہیں۔ روشنی صدمے کی کیفیت میں خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتی جلدی سے اپنی الماری کی طرف بھاگی تھی۔ اپنے مطابق وہ ڈریس نکال کر واش روم میں فریش ہونے گھسی۔ 10 منٹ بعد وہ باہر آ کر جلدی جلدی اپنے بالوں میں پونی بنا کر اپنی بڑی بڑی ہیزل براؤن آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لکیر لگانے کے بعد ہونٹوں پر پنک گلوس لگائے اور دوپٹے کو حجاب سٹائل میں باندھتے وہ باہر کی طرف نکلی۔ السلام علیکم ماما بابا۔ شازیہ بیگم اور احتشام صاحب کو سلام کرتی وہ جوس کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ارے ارے بیٹا، کہاں کی جلدی ہے؟ آرام سے پہلے ناشتہ کر لو۔ کہا بھی ہے تمہیں جاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں تو اپنی ہی کرنی ہے۔ آپ اسے کچھ سمجھائیں، میری تو سن نہیں رہی۔ کیا پتہ آپ کی سن لے، شازیہ بیگم ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ بیگم کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اور ویسے کون سا غیروں کے آفس میں جا رہی ہے؟ میں نے رضا سے بات کر لی ہے۔ بیٹا روشانہ، آپ کو وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ڈائریکٹ رضا انکل سے بات کر لیجیے گا، اوکے؟ احتشام صاحب نے دونوں کو باری باری تاکید کی۔ چلے ماما، بابا میں چلتی ہوں، خیال رکھیے گا۔ وہ باری باری دونوں کو ماتھا چومتی نکلنے لگی کہ پیچھے سے اس کے کانوں پر پڑنے والی آواز نے اس کے چہرے پر تبسم بکھیرا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، دھیان سے جانا، اللہ کے امان میں۔ اس کی ماں کی آواز کانوں میں پڑتی اس کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب اچانک ایک چٹانی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین کو سلامی پیش کرتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بازو میں پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ زاویار جو کہ ابھی ابھی کوریڈور سے گزر کر اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا کہ روشنی سے زوردار تصادم ہو گیا۔ میرے ساتھ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے جو ایسے بھاگے جا رہی ہو؟ دھیان سے تو وہ خود بھی نہیں چل رہا تھا، مگر وہ زاویار ہی کیا جو اپنی غلطی مان لے اور دوسروں ایکسکیوز می، پہلے تو پیچھے ہوں، ہاتھ ہٹائیں اپنے۔ دیکھ کر آپ خود نہیں چل رہے تھے، مانا میں تھوڑی جلدی میں تھی تو کیا میری اکیلے کی غلطی تو نہیں ہے؟ اور چلیں اب راستہ دیں، پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ سامنے بھی روشنی تھی، وہ کب باز رہنے والوں میں سے تھی۔ زاویار جو اس کے چہرے کی معصومیت کو مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور پھر دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا اور اپنی ساری سوچوں پر لعنت بھیجی۔ محترمہ، آپ ہیں کون؟ پہلے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوا جو صرف دیکھنے میں ہی معصوم لگ رہی تھی۔ آپ سے مطلب میں کیوں بتانے لگی آپ کو؟ جائیں کام کریں اپنا، چلے آتے ہیں کہیں سے بھی منہ اٹھا کر۔ یہ بات سن کر زاویار کا دماغ ہی گھوم گیا۔ مطلب میں اس کمپنی کے مالک کے بھتیجے کو، لائک سیریسلی؟ وہ لڑکی اتنا کچھ کہہ گئی جس کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اف یار! اس سے پہلے کہ زاویار اپنی بات مکمل کرتا، رضا صاحب کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا جو اس لڑکی سے مخاطب تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ رضا صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک انکل، روشنی مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، ان سے ملیں، یہ آپ کے سینئر ہیں اور میرے بھتیجے بھی، اور یہی آپ کو گائیڈ کریں گے۔ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو میں تو چلتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو تاکید کرتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بولی اور اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی جو اس کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکی تھی، اور یہ حرکت زاویار کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ اٹس اوکے، آپ چلیں، ابھی ویسے بھی انٹرویو میں ٹائم ہے۔ زاویار روشنی کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ احتشام صاحب اور شازیہ بیگم کے 2 بچے تھے، روشنی اور عفان۔ ابراہیم صاحب اور سیما بیگم کی ایک ہی اولاد تھی، زاویار۔ رضا صاحب اور تحریم بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہایت چلبلی سی تھی، فاریہ۔ رضا صاحب اور ابراہیم صاحب آپس میں بھائی تھے۔ احتشام صاحب رضا صاحب کے پرانے جگری یار تھے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی میں بھی کافی میل ملاپ تھا۔ زاویار، تم بھی اندر چلو اور ہمارے ساتھ ڈنر کرو، شاباش۔
जावियार जो कि रज़ा साहब को उनके घर छोड़ने आया था तो उन्हें छोड़कर वापस जाने लगा। रज़ा साहब ने उसे रोका और अंदर आने का कहा। नहीं बड़े पापा, आप जाएं, मैं घर के लिए निकलूंगा। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मामा पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, कल मुलाकात होगी। जावियार उन्हें टालते हुए बोला। वैसे भी वो आज बहुत ज़्यादा थक चुका था और जो आज उसके साथ हुआ वो उसको झुठलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उसे सोचना भी नहीं चाहता था। यंग मैन, अब तुम मेरी बात टालोगे? रज़ा साहब ने उससे मसनूई आंखें दिखाईं, क्योंकि वो जानते थे कि वो उनकी कोई बात नहीं टालता और वो दिल ही दिल में जावियार उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद था। उन्हें बस सही वक्त का इंतज़ार था। आपका हुक्म सर आंखों पर, बड़े पापा। वो उसके कंधों पर बाजू फैलाते हुए बोला और अंदर का रुख कर गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ओ जावियार भाई, आप आज यहाँ कैसे तशरीफ़ ले आए? फारिया जावियार पर मीठा सा तंज करते हुए बोली थी। वो जानती थी जावियार ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है उसका कहीं भी आना जाना ख़त्म हो गया है, फिर भी उसे तंग करने के लिए बोली। अब हम काम वाले बंदे हो गए हैं भाई, 2 घड़ी फुर्सत की नहीं मिलती है। जावियार फर्जी कॉलर झाड़ते हुए पूरे बत्तिस्तान की नुमाइश करने लगा। फारिया खिलखिलाकर हंसती। चलें, बाकी बातें छोड़ें, आप दोनों आ जाएं, खाना खाएं, मैं बाकी सबको भी बुला लूं। फारिया उन्हें खाने का कहकर सबको बुलाने के लिए चली गई। कुछ ही देर में सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। खाने के दौरान फारिया बीच में बोल पड़ी। बाबा, खाना खाने के बाद सब आइसक्रीम खाने चलेंगे और जावियार भाई, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। नहीं यार, मैं अब निकलूंगा, मैं सिर्फ बड़े पापा के कहने पर आया था, तुम सब एंजॉय करो। जावियार टिश्यू से लप थपथपाता उठ खड़ा हुआ। बस अब मैं घर के लिए निकलूंगा, मामा पापा इंतजार कर रहे होंगे। वो अपने ऑफिस में कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ था, जो बाहर से अजीब सा शोर सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन जो चीज़ बाहर जाकर जावियार को देखने को मिली वो उसका खून खौलाने के लिए काफ़ी थी। कैसा शोर मचा रखा है यहाँ? और मिस रोशनी, आप रो क्यों रही हैं? उसको देखकर जो दिल को सुकून मिला था, लेकिन अब उसका रोना देखकर दिमाग ही घूम गया था। वो सर, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, मैंने तो बस इतना कहा कि आप गलत जगह आ गई हैं, क्योंकि आज से पहले इन्हें यहाँ पे देखा नहीं। जावियार की सेक्रेटरी ने रोशनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके हिजाब को निशाना बनाते हुए हिकारत से कहा। रोशनी के हिजाब करने की वजह से वो उसे कोई कमतर और गरीब घराने की समझ रही थी, क्योंकि आज तक यहाँ जो भी जॉब के लिए आई थी वो सब तमाम मेकअप और फैशन करके आती थी, जबकि जावियार को तो रानिया के देखने के अंदाज पर तो समझो आग ही लग गई। अगर अभी रानिया को इल्म होता ना कि रोशनी किस घराने की लड़की है तो 100 दफ़ा अपने आप को ज़रूर कोसती। अपनी ज़बान को लगाम दे मिस रानिया, और आइंदा किसी भी वर्कर के साथ आप इस तरीके आप बात करती नज़र नहीं आई। और अगर मैंने देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की ड्रेसिंग को निशाना बनाएं, क्योंकि अगला इंसान भी फिर आपकी ड्रेसिंग को निशाना बनाएगा। जावियार उसके टाइट जीन्स और शॉर्ट शर्ट पर तंज करते हुए बोला। बी इन योर लिमिट्स एंड सॉरी टू हर। बट सर, मैंने तो बस आई सेड से सॉरी टू हर। रानिया के कुछ बोलने से पहले ही जावियार ने सर्द अंदाज में उसे वार्न किया। सॉरी। रानिया ने बड़े ज़ब्त के साथ उसे सॉरी कहा और रोशनी को ऐसा घूरा जैसे जिंदा निकल जाएगी। और मिस रोशनी, आप जल्दी से प्लीज़ मेरे ऑफिस में आ जाएं। जावियार रोशनी की रोई रोई आंखों से नजरें चुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। रोशनी ने भी जावियार की तायीद की, जबकि पीछे रानिया की सबके सामने होती बेइज्जती पर वो तिलमिला कर रह गई। आप ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोती रहेंगी तो जॉब नहीं कर पाएंगी। यहाँ तो आज कुछ नया फेस करना पड़ेगा। लोगों का काम ही यही है, आपकी ड्रेसिंग या फिर आपके काम का निशाना बनाना। लेकिन ये आप पे है कि आप उसे कैसे बर्दाश्त करती हैं। आप यहाँ दुपट्टा गले में लें या फिर सर पे, लोग हर चीज़ पर तनकीद करते हैं। थोड़ा बहादुर बने आप। जावियार, जो रोशनी के अंदर आते साथ ही बोलना शुरू हुआ था, बोलता ही चला गया, जबकि जावियार के बोलने पर रोशनी के रुके हुए आंसू भी फिर से बहना शुरू हो गए। मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मुझे समझ में ही नहीं आया। रोशनी आंसू साफ करते हुए वजाहत देते हुए बोली। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतना बोलने वाली दूसरों के सामने आंसू बहाना शुरू कर देगी। जावियार को रोशनी के उस तरह बोलने पर अपने रवैये का एहसास हुआ, तो अब की बार शरारत से बोला।
جبکہ زاویار کی بات پر روشنی نے منہ بسورا۔ اوکے لاسٹ ٹائم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بی کانفیڈنٹ ان یور سیلف وٹ ایور یو آر۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے سر، آئندہ خیال کروں گی۔ زاویار کی باتوں سے روشنی کو تھوڑا حوصلہ ہوا، اس لیے وہ اعتماد سے بولی، گڈ، چلیں اب آپ اپنی جگہ پر جائیں اور مجھے یہ فائل پڑھ کر خاص پوائنٹ بتائیں۔ زاویار نے اس کا موڈ دیکھتے اس سے کام دینا ہی بہتر سمجھا تاکہ یہ بات ہی اس کے ذہن سے نکل سکے۔ اوکے سر، روشنی نے مسکرا کر کہا اور آفس سے باہر نکل گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ وہ زاویار سر، آج تو مجھے جلدی جانا ہے، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ روشنی نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بولا، محترمہ، آج آپ کا یہاں دوسرا دن ہے اور آپ کو جلدی جانے کی پڑ گئی ہے۔ زاویار نے اسے گھورا۔ نہ دیں آپ اجازت، میرا کیا ہے، میں انکل سے پوچھ لوں گی اور آئی ایم شیور وہ مجھے منع نہیں کریں گے، آخر تو وہی اس کمپنی کے آنر ہیں۔ روشنی اپنی پرانی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولی، اوکے لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے، اس لیے جانے دے رہا ہوں۔ وہ اسے اجازت دیتے ہی بنا، کہیں وہ سچ میں بڑے پاپا کے پاس ہی نہ چلے جائے، کیونکہ ان کے پاس جانے کا مقصد زاویار کی کلاس جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے سر، تھینک یو سو مچ، روشنی شرارت سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے زاویار سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ارے آؤ احتشام، کیسے ہو تم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو۔ مسز خان اور مسز شاہ ایک دوسرے کے گلے لگی تو رضا صاحب نے احتشام صاحب سے کہا، ارے نہیں، بس کاموں میں مصروف ہوں۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ روشنی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اور ہماری بیٹی کیسی ہے؟ ویسے ہماری بیٹی سے تو آفس میں ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ رضا صاحب نے روشنی کے سر پر پیار سے بھرا بوسہ دیا۔ ہماری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تحریم بیگم نے بے ساختہ روشنی کو گلے لگایا، جو بلو کلر کی میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنٹی، فاریہ وغیرہ کہاں ہیں؟ روشنی نے ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہوگی، تم اوپر ہی چلی جاؤ، انہوں نے روشنی کو بتایا۔ روشنی، جس کا دھیان اپنی میکسی پر ہی تھا، سامنے سے آتے ہوئے زاویار کو دیکھ نہ سکی، جس کے نتیجے میں ان دونوں کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ بولتا، روشنی کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ زاویار یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب روشنی نے چٹکی بجا کر اسے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کی، ہیلو سر جی، کیسے ہیں آپ؟ روشنی آنکھوں میں شرارت لیے بولی، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ زاویار کے چہرے پر اسے دیکھ کر جو مسکراہٹ آئی، وہ دور کھڑے مسٹر اینڈ مسز آفندی نے بہت غور سے دیکھی، اور مسز آفندی کو اسی وقت اپنے بیٹے کا دل چرانے والی کا پتہ لگ گیا، جو ان کے بیٹے کو اتنے دنوں میں پتہ نہ لگا، وہ 1 منٹ میں جان چکی تھی۔ زاویار بھائی، آپ یہاں، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ فاریہ، جو کب سے زاویار کو ڈھونڈ رہی تھی، دیکھتے ہی زاویار کے پاس پہنچ کر پوچھنا شروع کیا، میں کب سے یہیں پر ہوں پرنسس، اور بتاؤ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ تو میں بھول ہی گئی، فاریہ نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، تو زاویار کا قہقہا گونجا۔ اوہو، تو میری پرنسس بھول گئی، کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تب بتا دینا، اوکے؟ زاویار نے پیار سے اس کا گال کھینچا۔ اف، نہیں کھینچا کرے نا گال، میرے درد ہوتا ہے، فاریہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مسٹر اینڈ مسز آفندی باتوں میں مصروف تھے، جب وہ نقشک سا تیار ہوتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ماما پاپا، سب کو سلام کرتے زاویار اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، زاویار کو اس کی ماں نے مخاطب کیا۔ جی ماما، بولیں، کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہوئے زاویار نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ میں سوچ رہی ہوں اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنے مزاجی خدا کی طرف دیکھا تو ابراہیم صاحب نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا، جیسے وہ ان کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ ماما، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اور ڈیڈ، آپ بھی؟ شادی کی بات سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک معصوم سا چہرہ گھوما، جسے جھٹک کر اس نے اپنے ماما پاپا سے شکوہ کیا، ارے کیسے جلدی، شادی کی عمر ہو گئی ہے تمہاری، اور میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی ہے، آج اس کی ماں تو اس کی شادی کروا کر ہی سکون لیتی۔ یہ بات سنتے ہی زاویار، جو چائے کا گھونٹ لے ہی رہا تھا، اسے زور کا چھو لگا۔ مطلب اس کی مرضی کا کیا؟ اس کے لیے اس کی ماما لڑکی بھی پسند کر چکی اور اب بتا رہی ہیں؟ ارے واہ، کیا واقعی؟ کون ہے وہ؟ ہمیں کب ملوا رہی ہیں آپ؟
ابراہیم صاحب ان سب میں پہلی بار بولے، جبکہ سیما بیگم کی نظریں زاویار کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی کچھ ذکر کرے اس لڑکی کا، لیکن انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا اور ان دونوں کی باتیں سننا اب زاویار کے بس کے باہر تھا۔ ابھی تو وہ اپنی فیلنگ سے ہی صحیح طرح نہیں واقف ہوا تھا اور یہ سب اس کی فیملی دیکھ کر بیٹھی تھی۔ ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ پیچھے وہ دونوں اسے آوازیں دیتے رہ گئے، مگر وہ کچھ سنے بنا ہی باہر کی طرف چل دیا۔ مس روشنی، اس فائل کی ساری معلومات مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آدھے گھنٹے میں۔ از اٹ کلیئر؟ زاویار جو اپنے کیبن سے لگاتار روشنی کو ایک میل ورکر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، برداشت کی حد ختم ہوتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر روشنی کے سر پر پہنچا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس سے آرڈر دیا، لیکن سر، میں نے آپ سے کوئی جواز نہیں مانگا، چپ کر کے کام کریں اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے پاس لے کر آئیں۔ جبکہ روشنی تو ہونکوں کی طرح زاویار کا سرد انداز دیکھ رہی تھی، جو اچانک کوئی مرچی چبا کر ہی آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب ٹھیک ہے نا زاویار؟ رضا صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ جی بڑے پاپا، وہ بس کام دے رہا تھا روشنی میڈم کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں صرف باتیں کرنے کے لیے ہی آتی ہے، جبکہ اس بات پر روشنی میں ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی جی بیٹا، جی میں آپ کا انداز بھی دیکھ چکا ہوں کہ آپ کس طرح بات کر رہے تھے۔ رضا صاحب نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ ان کی بات پر زاویار سر جھکا کر رہ گیا، جبکہ روشنی نے فاتح نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گردن اکڑائی۔ آئی ایم سوری بڑے پاپا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، زاویار شرمندگی سے بولا اور وہاں سے اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ اور آپ چپ کر کے کام لے کر اس کے پاس جائیں، کوئی شکایت نہ ملے مجھے۔ روشنی جو ابھی مسکراہٹ دبا کر زاویار کو جاتا دیکھ رہی تھی، رضا صاحب کی توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھی اور اپنا کام شروع کرنے لگی۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ اجازت لے کر زاویار کے کیبن میں آئی۔ سر یہ لیں، اس فائل کا سارا کام کر دیا ہے۔ اور کچھ؟ روشنی دانت پیستے بظاہر ہنستے ہوئے بولی، ورنہ دل کر رہا تھا یہی فائل اس کے سر پر دے مارے۔ نہیں محترمہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ زاویار نے اس کے انداز پر بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ روشنی جو جانے کے لیے مڑی تھی، کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ ویسے سر، آنٹی نے کیا آج مرچیں کھلائی تھیں جو اتنا چبا رہے ہیں؟ روشنی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی، ماما کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ میری بیوی ضرور کر سکتی ہے۔ زاویار کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ روشنی بھی گھبرا گئی۔ اللہ حافظ سر۔ روشنی بھاگنے کے انداز میں آفس سے باہر نکلی۔ اف، یہ سر کو کیا ہو گیا؟ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ پیچھے زاویار اس کی جلد بازی پر کہکہا لگا کر رہ گیا۔ آج صبح پھر سے روشنی لیٹ ہو گئی تھی اور وہ پہنچتے ہی زاویار جو کہ اس کے انتظار میں تھا، جیسے ہی وہ اندر آئی سر پہ جا کر بولا، آج آپ پھر لیٹ ہیں شاید روشنی میڈم۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو رانیہ ہیں یہ بھی تو کبھی کبھی لیٹ آتی ہے، آپ اس سے تو کچھ نہیں کہتے اور مجھے ایسے بولتے ہیں جیسے میری طاق میں بیٹھے ہوں۔ روشنی منہ بسور کر بولی۔ زاویار جو اس کی بات پر خفیف سا ہو گیا، آخری بات پر دلکشی سے مسکرا دیا۔ اب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ روشنی نے اچنبھے سے پوچھا۔ بات تو ویسے بہت پتے کی کرتی ہیں آپ، زاویار گہرے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات پر پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جب بات سمجھ آ گئی تو گویا جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ زاویار نے بہت دلکشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ روشنی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں اپنی جگہ پہ چلی گئی اور اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اوف، سر کے سامنے میں نے اب کبھی نہیں جانا، روشنی اپنا سارا غصہ فائل پر نکالتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی حرکت پر زاویار کا مدھم سا کہکہا لگا کر اپنے کیبن کی طرف چل دیا، کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب بہت جلد ماما پاپا کو روشنی کی طرف رشتہ لے کر بھیجے گا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اور ماما کہاں ہیں؟ زاویار جیسے ہی آفس سے گھر آیا، ابراہیم صاحب کو لاؤنج میں اکیلا بیٹھا دیکھ وہیں آ گیا اور ساتھ ہی سیما بیگم کا بھی پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل جوان، اور کام کیسا جا رہا ہے؟ اور بھائی صاحب کیسے ہیں؟ آپ اور آپ کی ماما نے ذرا آج کچن کو شرف بخشا ہوا ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولے۔ خیریت؟ آپ کو کیا کام ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بابا مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور آپ میرے ساتھ ضرور دیں گے، زاویار اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی سیما بیگم کو آواز دینے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ابراہیم صاحب اور سیما بیگم کو روشنی کے گھر رشتہ لے کے بھیجنے کا کہے گا۔ ابھی وہ اسی سوچوں میں گم تھا کہ
सीमा बेगम वहीं आ गई। मामा इधर बैठे और मेरी बात सुने। जावियार ने उन दोनों को अपने सामने बिठाया और बात की तमहीद बांधी। वो ये नहीं जानता था कि जो बात जानने में उसे इतना अरसा लगा, वो बात वो दोनों पहले से ही जान चुके हैं, जबकि वो दोनों अब तशवीश से उसकी तरफ देख रहे थे। मामा पापा, आप मेरा रिश्ता लेकर रोशनी की तरफ जा रहे हैं, जल्द ही। उसने आंख बंद करके एक ही सांस में कह दिया था, कहीं वो एक थप्पड़ ही ना लगा दे। लेकिन दोनों का रिएक्शन ना देखकर उनकी तरफ देखा, जो ना समझी से जावियार को ही देख रहे थे। जावियार ने आईब्रो उचकाकर उन दोनों की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि हैरानगी नहीं हुई, कौन रोशनी बेटा? सीमा बेगम माथे पर बल डाले मसनूई गुस्से से बोली, मामा, वो जो उस दिन बड़े पापा के घर पर आई हुई थी, रोशनी, आप मिली भी थी उससे। जावियार ने याद दिलाने की कोशिश की और साथ ही इब्राहिम साहब का हाथ दबाया, जैसे कहना चाह रहा हो कि मेरे हक में बोले। बेटा, हम तो कल भाई साहब से बात करने जा रहे हैं, आपकी उसी लड़की के रिश्ते के बारे में जो आपकी माँ ने पसंद की है। अब की बार इब्राहिम साहब बोले। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले खुशी से जगमगा रहा था, बुझ सा गया, जो उन दोनों की नज़रों से छुपा न रहा। एकदम से जावियार का दिल हर चीज़ से उठ गया। उसे उम्मीद थी कि उसके माँ बाप ज़रूर मानेंगे। बात ना बनती देख वो वहाँ से उठकर जाने लगा, लेकिन सीमा बेगम की अगली बात पर वो जहाँ था वहीं रुक गया। रोशनी के साथ ही बेटा जी। सीमा बेगम ने उसका उतरा चेहरा देखकर उससे फौरन बोला, क्या कहा आपने मामा, किसके साथ? जावियार हैरानगी और खुशी मिले जुले तासुरात के साथ बोला, हमने कहा कि हम आपका रिश्ता रोशनी के साथ ही करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कल भाई साहब की तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने उस दिन होने वाली सारी बात बताई, जिसे सुनकर जावियार सर खुजा कर रह गया। सीमा बेगम को बेसाख्ता उस पर प्यार आया तो उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया। थैंक यू सो मच मामा बाबा, आप दोनों को नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी खुशी दी है। वो सीमा बेगम और इब्राहिम साहब के गले से लगा। जी बेटा जी, आपके बड़े पापा से भी बात करनी है अब। इब्राहिम साहब ने उसे बताना ज़रूरी समझा। जी मुझे यकीन है उन्हें कोई मसला नहीं होगा। जावियार पुरएतमाद होकर बोला, लेकिन असल झटका तो उसे कल लगना था। अगले दिन इब्राहिम साहब खान हाउस में मौजूद थे जब उन्होंने बात का आगाज़ किया। भाई साहब, हम आपसे जावियार के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। अब हमें उसकी भी शादी कर देनी चाहिए। इब्राहिम साहब ने रज़ा साहब से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। अब मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है। रज़ा साहब ने गोया बात की तमहीद बांधी। उसी दौरान जावियार भी वहाँ चला आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा जी? आपको नहीं पता आपके रिश्ते की बात हो रही है? तहरीम बेगम ने जावियार के कान पकड़ते हुए मस्तूई आंखें दिखाई थी। हाँ हाँ बड़ी मामा, मेरे रिश्ते की बात हो रही है और मैं ही ना हूँ, क्यों बड़े पापा? वो रज़ा साहब को आंख मारते हुए बोला तो वो सब हंसे। हाँ तो मैं कह रहा था कि फारिया बिल्कुल परफेक्ट है जावियार के लिए। क्यों इब्राहिम? क्योंकि जावियार और फारिया एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और दोनों में ही दोस्ती भी अच्छी है। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हैं, क्या कहते हो? उन्होंने एक नज़र जावियार को देखकर इब्राहिम साहब से कहा। जावियार जो चाय पी रहा था हलक में बुरी तरह फंदा लगा, जबकि इब्राहिम साहब और सीमा बेगम एक दूसरे को तशवीश भरी नज़रों से देखने लगे। क्या हुआ जावियार, सब ठीक है? रज़ा साहब ने परेशानी से पूछा, जबकि जावियार सख्ते की कैफियत में रज़ा साहब को देख रहा था। क्या हो गया भाई, इतनी खामोशी क्यों हो गई? रज़ा साहब की आंखों में उलझन दर आई। जावियार अपनी जगह से उठा, क्योंकि अब ये काम उसे खुद ही करना था। बड़े पापा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो शुरू से मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैंने कभी फारिया को इस नज़र से नहीं देखा, मेरा मतलब एज अ लाइफ पार्टनर। जावियार रज़ा साहब का हाथ पकड़ते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला, तो फिर आपको किसके लिए रिश्ता चाहिए? तहरीम बेगम ने ना समझे से पूछा। हम तो रोशनी के लिए बात करने आए थे कि वो आपके दोस्त की बेटी है, तो आप उनसे बात करें, और आप मेरे भाई भाभी हैं तो आपके साथ जाएंगे ना रिश्ते की बात करने, और जावियार भी इस रिश्ते पर राजी है। इब्राहिम साहब ने रज़ा साहब को बताया। रज़ा साहब मुसलसल जावियार को देखते रहे और एकदम किसी फैसले पर उठ खड़े हुए। जावियार उनके इस तरह उठने पर घबरा गया। वहाँ सब दम साधे उनकी हरकत का मुलाहजा कर रहे थे, जब एकदम से रज़ा साहब ने जावियार को गले लगाया। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से जवाब हाँ में ही होगा। रज़ा साहब ने उसे गले लगाया और अपनी खुशी का इजहार किया। आप नाराज़ नहीं हैं ना?
जावियार ने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं क्यों नाराज होऊंगा भला? मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। जहाँ मेरे बच्चों की खुशी होगी वही रिश्ता होगा। उन्होंने गोया बात ही खत्म की। थैंक यू बड़े पापा, जावियार उनके गले लगते हुए बोला, जबकि पीछे खड़ी फारिया जो उन सबसे मिलने आई थी पहले तो रजा साहब की बात पर परेशान हो गई, लेकिन जावियार की बात संभालने पर शुक्र करती वहां से दौड़ लगा दी। चले फिर ऐसा करते हैं, हम कल या परसों ही चलते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके हम इनकी मंगनी करवा दें। रजा साहब ने तो जावियार के मतलब की बात कर दी थी। अफान, आज तुम मुझे ऑफिस छोड़ देना प्लीज़, मैं पहले ही लेट हो गई हूँ। रोशनी ने आंखें छोटी करते हुए मासूमियत से बोला। अफान, जो कि गलती से आज जल्दी उठकर नाश्ते की टेबल पर आ गया था, रोशनी की बात सुनकर जल भुन के रह गया। मुझे नहीं पता, मैं नहीं लेके जाऊंगा, जैसे मर्जी जाओ। इससे पहले कि मिसेस शाह कुछ बोल दी, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मेरी गुड़िया से? अफान किस तरह बात करने पर एहतशाम साहब सख्त अंदाज में बोले। उनकी बात सुनकर अफान का नवाला गोया गोया प्लेट पर ही रह गया और रोशनी के कब से रुके हुए आंसू मुसलसल बहना शुरू हो गए। पापा, वो अफान ने कुछ नहीं सुन रहा, लेकिन आइंदा तुम इस तरह बात नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें करता हुआ देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अफान को संजीदा अंदाज में बोले। तुम रेडी हो जाओ बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। एहतशाम साहब उसका माथा चूमते हुए बोले, जिसने फौरन उनकी बात सुनते अपने आंसू साफ किए और अपना बैग लेने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। रोशनी के जाने के बाद आफान अपने बाबा को टांग पे टांग रख के गौर से देख रहा था। अब ऐसे मत देखो, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, लेकिन वो ज़रा छोटी है तो ख्याल किया करो, और अब वो आए तो अच्छे से बात करना, ओके? एहतशाम साहब उसका कंधा थपथपाते हुए बोले। जी जी पापा। अफान ने ताबेदारी से सर हिलाया। चले पापा। उसी दौरान रोशनी भी आ गई। अफान को इग्नोर करते हुए एहतशाम साहब से बोली, चुड़ैल, अच्छा ना, सॉरी, गलती हो गई, अब ऐसे जाएगी मुझसे नाराज़ होकर? अफान ने मस्कीन से शक्ल बनाकर बोला, एक शर्त पे मानूंगी, अगर ऑफिस से वापसी पर तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे। रोशनी ने मज़े से अपनी शर्त बताई। उसकी शर्त सुनते ही एहतशाम साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। ठीक है, मुझे माफ़ करो और आओ तुम्हें ड्रॉप करूं। बाबा आप जाएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अफान एहतशाम साहब को तसल्ली देते हुए बोला, तुम दोनों मुझे बहुत अजीज़ हो, ऐसे मत लड़ा करो। एहतशाम साहब ने दोनों को गले से लगाया। चलो अब निकलो, मैं भी चलता हूँ। वो कहकर बाहर की तरफ चल दिए, जबकि अफान और रोशनी की गाड़ी में भी नोक झोंक जारी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। रोशनी ने जावियार को सलाम किया, जो अभी अभी ऑफिस आया था। वालेकुम सलाम मिस रोशनी, आप कैसी हैं? जावियार ने खुश दिली से पूछा, जबकि नज़र उसके चेहरे का तवाफ करने में मसरूफ़ थी। मैं ठीक सर, मुझे क्या होना है? रोशनी उसकी नज़रों से खाइफ होते हुए बोली। उसकी परेशानी देखकर जावियार ने अपनी नज़रों का जाविया बदला। सर वो फाइल दे दें, रज़ा अंकल कह रहे थे कि सर जावियार से डिस्कस कर लें। रोशनी ने आखिरकार मुद्दे की बात की। जी आप आए मेरे साथ। जावियार ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया तो रोशनी हाँ में सर हिला गई। मिस रोशनी, ये फाइल है, आपने इसकी सारी डिटेल चेक करनी है और सारी मालूमात मुझे देनी है। जावियार ने 10 मिनट में उसे सारा काम समझाया। जी सर, मैं कर लूँगी। रोशनी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली और दरवाज़ा खोलते वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि वो ऑफिस के शीशे से मुसलसल जावियार की नज़रों के हिसार में थी। उससे तो आज मैं बदला लेकर रहूंगी। जूस का गिलास हाथ में पकड़े रानिया रोशनी के पास पहुंची। इससे पहले कि वो फाइल पर जूस फेंक, रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोशनी जो पूरी तवज्जो से काम कर रही थी, सामने शीशे से रानिया पर नजर पड़ी, जो जूस का गिलास फाइल पे फेंकने लगी थी। रोशनी ने बर वक्त रानिया का हाथ पकड़ा था और उसे घूरते हुए वही जूस का गिलास रानिया के कपड़ों पर फेंक दिया। जावियार, जो रानिया को रोशनी की टेबल पर जाता देख चुका था, वहां फौरन पहुंचा, लेकिन वहां की सूरत हाल देखकर मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। ये क्या बदतमीजी है जाहिल लड़की? रानिया तो उसकी हरकत पर तिलमिला कर रह गई। जाहिल किसको बोला? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात न करना, वरना बहुत बुरा होगा। मैं वो नहीं हूँ जो हर बार तुम्हारी बात बर्दाश्त करती फिरूं। तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जो लोगों को उनकी ड्रेसिंग से जज करते हैं, और वो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे किसी चीज़ का गरूर नहीं है जो मैं जितलाती फिरूं, लेकिन तुम्हें अगर किसी दिन पता लग गया कि मैं कौन हूँ, तो पता चल जाएगा कि मेरी हैसियत क्या है
اور اگر میں امیر ہوں تو ضروری نہیں کہ ایسا لباس زیب تن کروں جو لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرے۔ روشنی نے سخت انداز میں اسے اچھی طرح باور کروایا اور اگلے پچھلے تمام حساب چکتا کیے۔ اس کی بات سن کر تو رانیہ نے مٹھیاں بھینچ لی، جبکہ زاویار کو دل ہی دل میں اپنی پسند پر فخر ہوا کہ وہ دنیا کے آگے ڈٹ کر چلنا جانتی ہے۔ اب جائیں یہاں کھڑی ہو کر شکل ہی دیکھتی رہیں گی مس رانیہ؟ مس روشنی کی باتیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، زاویار اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ سر لیکن رانیہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن زاویار نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ رانیہ زاویار کی بات سن کر بمشکل غصہ زد کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ گڈ جاب مس روشنی، مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ اپنے حق کے لیے اپنے لیے بولیں گی، زاویار نے اسے سراہا۔ تھینک یو سر، اب میں کام کر لوں؟ روشنی نے زاویار کو منظر سے ہٹانا چاہا، کیونکہ یہ شخص اسے جب بھی دیکھتا تھا آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا تھا۔ لوفر۔ روشنی نے دل ہی دل میں اسے نئے لقب سے نوازا۔ اس کی شکل دیکھ کر زاویار کو ہنسی تو بہت آئی، لیکن ضبط کر گیا کہیں وہ اس کا سر ہی نہ پھاڑ دے، اور وہاں سے اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم احتشام، کیسے ہو؟ رضا صاحب نے رات میں احتشام صاحب کو فون ملایا تاکہ وہ انہیں اپنے کل آنے کا بتا سکیں۔ میں بالکل ٹھیک، تمہیں کیسے میری یاد آ گئی؟ احتشام صاحب نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ بس ایک بہت ضروری کام ہے تم سے، کل گھر آنے کا سوچ رہے ہیں تمہارے۔ رضا صاحب نے انہیں آدھی بات سے آگاہ کیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ احتشام صاحب تشویش سے پوچھنے لگے تو شازیہ بیگم پریشانی سے ان کے پاس آئیں۔ ہاں سب خیریت ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ رضا صاحب نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھا۔ رات کو رضا کے بتانے پر احتشام صاحب جلدی گھر آ گئے تھے اور اسی وقت عفان گنگناتے ہوئے نیچے اترا۔ بابا کچھ بتایا انہوں نے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ عفان نے سیب کھاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ تمہارا رشتہ نہیں لا رہے ہیں؟ اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تمہیں؟ روشنی نے اس کی ایک ہی تکرار سے چڑ کر کہا، تم تو چپ ہی رہو۔ اس کا جواب پر روشنی منہ بسور کر رہ گئی۔ نہیں لیکن یہ کہا تھا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، احتشام صاحب نے عفان کا جواب دیا۔ اسی دوران ملازمہ نے کوئی مہمان آنے کی اطلاع دی تو احتشام صاحب اور عفان دونوں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے، لیکن وہاں اتنے لوگوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ آج کیسے رونق بخش دی ہمارے گھر آنے کو؟ احتشام صاحب نے خوشی خوشی پوچھا۔ بس ہمارا دل کیا تو چلے آئے، ابراہیم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ روشنی نے سب کو سلام وغیرہ کیا تو سیما بیگم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر خاص طور پر پیار کیا۔ ان کے اس طرح کرنے پر وہ جھجک گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسی دوران مسز شاہ بھی کمرے میں لوازمات لیے داخل ہوئی۔ سلام دعا کے بعد وہ بھی احتشام صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ رضا صاحب کے اشارے پر ابراہیم صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں تو احتشام بھائی، میں آپ سے آج آپ کا خاص کچھ مانگنے آیا ہوں۔ ابراہیم صاحب نے بات کی تمہید باندھی، جبکہ ان کی بات پر سب نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ احتشام صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم اپنے زاویار کا رشتہ لے کر آئے ہیں روشنی بیٹی کے لیے، اور ہمیں امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ سیما بیگم نے گویا بات آگے بڑھائی۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کو عفان کی آواز نے توڑا۔ ارے واہ بلے بلے، اپنا تو جگر ہے زاویار، میں کہتا ہوں بابا بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دے۔ عفان کھڑا ہوتے ہوئے کالر پکڑ کے بولا۔ اس کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن ہم روشنی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ احتشام صاحب نے آدھا مثبت جواب دے ڈالا، کیونکہ رشتے میں کوئی برائی نہ تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ذرا جلدی دے دینا، پھر ہم ان کی منگنی کی ڈیٹ رکھ دیں گے۔ رشتے کی بات کرتے سبھی اپنے اپنے خوشکپیوں میں مگن ہو گئے۔ ویسے رشتہ تو اچھا آ گیا ہے روشنی کے لیے، زاویار بہت اچھا لڑکا ہے۔ جیسے شاعت اور زاویار کے رشتے سے پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ ارے بیگم، آپ تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی ہیں، لگتا ہے بیٹی کو بھیجنے کی زیادہ ہی جلدی ہے۔ احتشام صاحب نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ جلدی کیا؟ اتنا اچھا رشتہ آئے تو موقع نہیں گنوانا چاہیے، مسز شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں چلو میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ بس بات میں سر ہلاتی پرسکون ہو گئی۔ روشنی بیٹا میں آ جاؤں؟ احتشام صاحب نے روشنی کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ جی آ جائیں بابا۔ وہ جو لیپ ٹاپ میں مووی دیکھنے میں مصروف تھی، ان کے پاس آنے پر لیپ ٹاپ سائڈ پہ کر گئی۔ ہاں جی بیٹا، آپ سے کوئی بات کرنی تھی۔
آپ جانتی ہیں کہ آج رضا انکل اور ابراہیم انکل کیوں آئے تھے؟ نہیں، میں تو سلام کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، روشنی نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ آج آپ کا رشتہ لے کر آئے تھے، زاویار کے لیے۔ احتشام صاحب کی بات نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ روشنی کا منہ یہ سن کر حیرت سے کھلا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ البتہ دل کے کسی کونے پر یہ بات ٹھنڈی پھوار بن کر برسی۔ روشنی نے ان کی بات پر سر جھکا لیا، گویا ایسی باتوں پر لڑکی کو جھجک ہی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ راضی ہیں تو ہم انہیں کوئی تسلی بخش جواب دے دیں۔ جیسا آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ احتشام صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، آپ کی ماما کو بھی یہ بات بتاتا ہوں۔ وہ روشنی کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولے، جبکہ روشنی کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اسے تو یہ سوچ کر کچھ ہو رہا تھا کہ وہ زاویار کا سامنا کیسے کرے گی، اور پھر احتشام صاحب نے ابراہیم صاحب کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ معمول کے مطابق زاویار آفس پہنچا تو سارا اسٹاف موجود تھا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سب کو ایک نظر دیکھتا وہ اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ کیبن میں جاتے ہوئے اس نے دیکھا تھا روشنی آج کہیں نہیں تھی۔ یہ سوچتے کہ شاید دیر سے آئے، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن زیادہ دیر اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دے سکا۔ روشنی کا گریز وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس سب میں آفس نہ آنے کی وجہ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے وہ اٹھا اور روشنی سے بات کرنے کا سوچتے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر اس نے پہلے ہی روشنی کی فائل سے نکال کر سیو کر لیا تھا۔ بیل جا رہی تھی پر روشنی کال اٹھا نہیں رہی تھی۔ یہ دیکھ زاویار کو اور پریشانی نے آ گھیرا۔ دوسری طرف روشنی انجان نمبر دیکھ کر پہلے پریشان ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کال نہیں اٹھا رہی تھی، مگر مسلسل بجتے فون سے عاجز آ کر اس نے تیسری بیل پر فون اٹھایا، پر بولی کچھ نہیں۔ السلام علیکم مس روشنی۔ زاویار کی آواز سنتے ہی روشنی کی زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ تو ویسے ہی زاویار سے جھجک کی وجہ سے آفس نہیں گئی تھی، پر اب کال۔ ہیلو، آپ سن رہی ہیں؟ دوبارہ اس کی آواز سن کر بمشکل خود نے کچھ کہنے کی ہمت پیدا کی۔ وعلیکم السلام، جی سر، آپ؟ بہت مشکل سے لڑکھڑاتی زبان سے 3 لفظ جواب دیا۔ جی میں۔ اگر آپ کی حیرت ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ آج آپ آفس کیوں نہیں آئیں؟ زاویار کا سوال سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ وہ میرے سر میں درد تھا، اسی لیے، روشنی نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ اس کا بہانہ سمجھتے ہوئے زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، بس تھوڑا سا درد تھا سر میں، اس لیے۔ روشنی نے کچھ صحیح کچھ غلط بہانہ بنایا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آفس سے چھٹی کون کرتا ہے؟ اگر زیادہ خراب ہوتی طبیعت وہ الگ بات تھی، لیکن آپ کے سر میں درد ہے اور بقول آپ کے تھوڑا سا ہے، تو اب تو اس وقت آفس میں آپ کو ہونا چاہیے۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اسے بند الفاظوں میں آفس آنے کا کہا، اور اس کی یہ بات سنتے ہی روشنی کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی کل ہی رشتے کی بات ہوئی ہے اور یہ بندہ اس کا گریز کرنا بھی نہیں سمجھ رہا۔ پر سر، اب تو دیر ہو گئی ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ روشنی تو آج نہ آنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ بالکل نہیں، آپ آدھے گھنٹے میں مجھے آفس میں چاہیے، میری میٹنگ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اور مجھے فائل چاہیے، تو منع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے آخر میں کنفرم کرنا چاہا۔ کوئی اور بہانہ نہ ملتا دیکھ روشنی کو مجبوراً ہاں کرنی پڑی۔ جیسا زاویار نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں آفس ہونا ہے، تو وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ ابھی آفس پہنچتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ اپنا تمام کام دیکھ رہی تھی، تبھی ایک ورکر نے آ کر بتایا کہ زاویار اسے کیبن میں بلا رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ کیبن تک پہنچ کر خود کو کمپوز کیا اور دروازہ ناک کیا۔ گیس کم ان۔ دروازے کی آواز سن کر زاویار نے اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر گئی اور اس کی ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ کیسی ہیں آپ؟ اس خاموشی کو زاویار کی آواز نے توڑا۔ جی۔ روشنی جو خود کو ڈانٹ کے لیے تیار کر رہی تھی، یہ سوال سن کر حیرت سے بولی، میں پوچھ رہا ہوں اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کچھ ضروری میٹنگ تھی، اس لیے آپ کو بلانا ضروری سمجھا۔ زاویار نے اسے بلانے کی وضاحت دی۔ میں اب ٹھیک ہوں، اور یہ رہی فائل آپ کی۔ زاویار کی نظروں سے خائف ہوتی دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے پھر بہت مشکل سے جواب دیا،
فائل کو ایک نظر دیکھتے زاویار کھڑا ہوا اور روشنی کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ دیکھتے ہی روشنی کے قدم بے ساختہ پیچھے ہوئے۔ یہ وہ فائل نہیں جو مجھے چاہیے، اس کے اس طرح پیچھے ہونے پر مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ وہی تو ہے، میں نے خود دیکھی تھی۔ روشنی بولتے 2 قدم اور پیچھے ہوئی اور پیچھے ہوتے دیوار سے لگ گئی۔ اہم اہم، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ دیوار کی ایک طرف اپنا ہاتھ رکھتے دوسری جانب اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو روشنی کے اندر سرد لہر دوڑی۔ وہ میں نہیں، وہ اپنے اتنے قریب زاویار کو دیکھتے بمشکل بول پائی۔ ہاں جی آپ ہی، گھبراؤ مت، کھا نہیں جاؤں گا، میں نے کیسے سے کہتا ذرا سا پیچھے ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات پر غور دیکھنے لگا۔ گھبرایا چہرہ، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں، حجاب ہمیشہ کی طرح سر پہ باندھا ہوا اس کے چہرے کی دلکشی کو اور بڑھا رہا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کسی کو مجھے مبارک بات دینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ زاویار نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر روشنی نے ناسمجھی سے دیکھا، پر جب بات سمجھ آئی تو چہرے نے لہو چھلکایا۔ اس کے جواب نہ دینے پر زاویار دوبارہ بول اٹھا۔ ارے ہمارا رشتہ پکا ہوا ہے، مبارک تو بنتی ہے نا، چلو میں دیتا ہوں۔ کنگریچولیشن مس روشنی، بہت جلد مس سے مسز بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تیاری کر لو۔ اس کی بات پر روشنی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا جسے وہ فوراً دبا گئی۔ اچھا اب ریلیکس رہو، جیسے پہلے رہتی تھی آفس میں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کے زاویار نے سنجیدگی سے کہا اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منگنی کی تیاریوں میں دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ کل زاویار اور روشنی کی منگنی کی رسم خان ہاؤس میں انجام پائی۔ خان ہاؤس میں آج رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ مہمان کم ہی بلائے تھے کیونکہ فنکشن ان کا زیادہ بڑا کرنے کا ارادہ نہ تھا اور ان کی اپنی فیملی ہی بہت بڑی تھی۔ رضا صاحب کے دوست وغیرہ بھی اسی فیملی کا حصہ تھے۔ اسی دوران شازیہ بیگم اور احتشام صاحب بھی آ گئے تو سب ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھے۔ زاویار تو آج ہر طرف سرشاری سے گھوم رہا تھا کیونکہ اس نے جسے چاہا تھا اسے آسانی سے پا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ روشنی لائٹ بلو کلر کی میکسی پہنے کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی تو زاویار بھی بلیک ڈنر سوٹ میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ باقی سب نے وائٹ کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ مہمانوں کی آمد اور منگنی کی رسم کا وقت ہوتے دیکھ سب لان کی طرف چل دیے۔ دوسری طرف سب لڑکیاں بھی روشنی کو لے کر نیچے آ چکی تھیں۔ روشنی اور زاویار کو اسٹیج پر لے جایا گیا۔ جیسے ہی زاویار روشنی کو انگوٹھی پہنانے لگا کہ اچانک عفان سامنے آ گیا اور زاویار کا ہاتھ پکڑتے روکا تو سب حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں شرارت سے جائے وہ زاویار سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے زاویار؟ وہ سرد انداز میں بولا تو زاویار پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ عفان نے یہ کہتے ایک نظر سب کو دیکھا جو پریشان نظروں سے اسی کو دیکھ رہے تھے اور پھر زاویار کی طرف بڑھتے اس کے گلے میں بازو ڈالتے دوبارہ کہنا شروع کیا، کیا بہت زیادہ جلدی ہے تجھے؟ اس کے اس طرح معصومیت سے کہنے پر پورے لان میں سب کے فلک شگاف کہے گونجے۔ دوسری طرف فاریہ نے عفان کو زبردست گھوری سے نوازا۔ اب ہٹیں بھی، منگنی کی رسم ہونے دیں۔ زاویار بھائی، آپ پہنائیں نہ رنگ، اس نے زاویار کو کہا تو وہ سر ہلاتا آگے بڑھا۔ عفان کو مخاطب کیا، کر لے بیٹا، ابھی سارے ڈرامے، تیری باری سارے بدلے پورے کروں گا میں۔ یہ کہتے زاویار نے انگوٹھی پہنانا چاہی تو پھر سے عفان نے بیچ میں آ گیا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی نا، ابھی یہ بتا اتنی جلدی کیوں ہے؟ آرام سے پہنا دیں، کہیں نہیں جا رہے ہم لوگ۔ اس کے کہنے پر روشنی کے ساتھ باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہی فاریہ نے ماتھا پیٹا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور پھر زاویار نے روشنی کو انگوٹھی پہنائی اور پھر روشنی نے زاویار کو۔ سب کی تالیوں اور میوزک کی ہلکی آواز میں ماحول اور زیادہ خوشگوار ہو گیا۔ روشنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں جگمگ کرتی انگوٹھی کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی کہ اسی دوران موبائل پر ہونے والی بیل کی سمت متوجہ ہوئی۔ موبائل پر سر کالنگ دیکھ کر روشنی کے چھکے چھوٹ گئے، لیکن پھر ہمت جمع کر کے فون اٹھایا تو آگے سے کوئی نہ بولا۔ ہیلو تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، لیکن اس خاموشی کو روشنی کی آواز نے توڑا۔ شکر ہے کوئی بولا تو، میں سمجھا شاید منگنی کے بعد زبان کسی کو ادھار تو نہیں دے دی۔ جواباً زاویار کی شوق آواز سننے کو ملی۔ جی سر، روشنی نے بدحواسی میں الٹا سیدھا بول دیا۔
جس کا اندازہ اسے بولنے کے بعد ہوا۔ اس کی بات پر فون پر زاویار کا کہا گونجا تو روشنی کھجل سی ہوئی۔ خوش ہیں آپ؟ زاویار کی گمبھیر آواز فون پہ گونجی۔ جی سر، میرے ماما پاپا نے جو بھی کیا ہوگا میرے لیے اچھا ہی کیا ہوگا، روشنی طمانیت سے بولی۔ اس کے اتنے اعتماد پر زاویار کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ویسے یہ سر کا دم چھلا کب ہٹے گا؟ زاویار نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے بولا۔ وہ اوکے سر، پھر بات ہوگی۔ اس نے زاویار کے سوال پر فون کاٹ دیا تو زاویار دلکشی سے ہنس دیا۔ آج صبح زاویار عفان سے ملنے ہی احتشام ہاؤس آیا ہوا تھا۔ روشنی کو کچن کی طرف اپنی ہی سوچوں میں مگن دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس کو اپنی سوچوں میں گم دیکھ کر زاویار شرارت سے اس کے کان کے قریب ہوتے بولا۔ آپ یہاں؟ میرا مطلب نہیں، کچھ نہیں سوچ رہی، میں پانی پینے آئی تھی، پہلے گھبراتے ہوئے بولتے پھر نارمل انداز میں روشنی نے کہا۔ مجھے تو لگا تھا کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، مگر خیر کیا کر سکتے ہیں، زاویار نے پوری فلمی سٹائل میں کہتے دہائی دی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر روشنی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ روشنی نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا مجھے کوئی کام ہوگا؟ ہاں، ایک بات سوچ رہا ہوں۔ زاویار پھر شرارت پر آمادہ ہوا اور روشنی کو خاموش دیکھ کر خود ہی دوبارہ بولا۔ میں سوچ رہا تھا ساری تیاری ہو تو تقریباً گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی بلا لیتا ہوں، نکاح کر لیتے ہیں ہم دونوں، کیا خیال ہے؟ زاویار 32 دانتوں کی نمائش کرتا روشنی کو لاجواب کر گیا۔ ایسے نہ فائدہ ہو جائے گا، شادی کا خرچہ بچ جائے گا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، جس پہ روشنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ اتنے کنجوس ہیں آپ، مجھے نہیں پتا تھا، اپنا خرچہ بچانے کے لیے اتنی جلدی کر رہے ہیں۔ ارے میں کہاں کنجوس ہوں، میں تو… کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زاویار کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عفان نے اپنا سوال کر دیا۔ تو کہاں سے آ گیا؟ ہمیشہ غلط ٹائم پر ہی آنا، زاویار نے منہ بگاڑتے کہا، جس پر عفان کا کہا گونجا، جبکہ روشنی بھی مسکراہٹ دبا گئی۔ میں تو بس ایسے ہی آیا تھا، عفان نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ تو واپس چلا جانا، کس نے بلایا ہے تجھے؟ چل بے، منہ بند کر، مجھے کسی نے نہیں بلایا، آپ دونوں اپنا بعد میں کنٹینیو کرنا، ابھی چلیں۔ روشنی نے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے کہا اور ان دونوں کو لے کر آگے چل دی۔ ساری تیاریاں ہو گئیں؟ رضا صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساری تیاریاں ہو گئیں؟ رضا صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو رات کے کھانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ آج رات ابراہیم صاحب کی فیملی کو آنا تھا اور شام میں احتشام صاحب کا بھی فون آیا تھا کہ انہوں نے بھی شادی کے سلسلے میں بات کرنی ہے، تو ابھی آئیں گے۔ جی سب ریڈی ہے، تھوڑی دیر میں ہی مہمان آ گئے تھے، سبھی اپنی باتوں میں مصروف تھے، تبھی ابراہیم صاحب ان سب کو اپنی طرف متوجہ کروا چکے تھے۔ سب ان کی طرف اچنبھے سے دیکھنے لگے۔ ارے ایسے نہ دیکھیں، میں زاویار کی شادی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ زاویار اور روشنی کی شادی کر دیں، پھر ولیمہ ہم شاندار طریقے سے کر لیں گے، اور یہ بہت جلدی نہیں ہے، مطلب ابھی ہم نے روشنی کی شادی کا نہیں سوچا۔ شازیہ بیگم ان سب میں پہلی بار بولی۔ شادی تو ہونی ہے نا، ویسے بھی منگنی کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ تحریم بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پر ہم ایک بار روشنی سے پوچھ کر کنفرم کر دیں گے۔ احتشام صاحب نے مسئلے کا حل نکالا۔ ابھی سب باتوں میں مشغول ہی تھے کہ زاویار بھی آ گیا اور سلام کرتے ہی انہیں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ روشنی سے بات کرنے کے بعد انہوں نے گرین سگنل دے دیا کہ روشنی شادی کے لیے تیار ہے۔ البتہ زاویار کی کلاس لینے کے بارے میں سوچ چکی تھی کہ اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ روشنی نے سونے سے پہلے زاویار کو فون ملایا، اسے سارے حساب جو برابر کرنے تھے، جو کہ اس کی توقع کے عین مطابق پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ آگے سے زاویار کی شوخ آواز سننے کو ملی۔ ذہِ نصیب، آج کیسے یاد کر لیا اس ناچیز کو؟ اس ناچیز کو پتہ نہیں کون سے کیڑے کاٹتے ہیں جو ہر کام گھوڑے پر سوار ہو کے کرتا ہے۔ روشنی جلے بھنے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ گھوڑے پر سوار؟ زاویار اچنبھے سے بولا۔ اس کی سمجھ میں روشنی کی بات نہیں آئی تھی۔ مطلب اتنی جلدی شادی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، روشنی مضطرب انداز میں بولی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر زاویار کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔
کیا ہوا؟ اگر تم ایزی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، شادی ڈیلے کر دیتے ہیں، زاویار نے نرم لہجے میں کہا، اور زاویار کے اس نرم مزاجی کی وجہ سے ہی وہ ہر بار اس کے آگے ہار جاتی تھی۔ بولو سب ٹھیک ہے نا؟ محبت سے چور لہجے میں روشنی کا دل دھڑکا دیا۔ جی جی سب ٹھیک ہے، روشنی اٹکتے ہوئے بولی۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ شیرنی، میرے سامنے اتنی بھیگی بلی کیوں بن جاتی ہو؟ زاویار واپس اپنی ٹھون میں آتا ہوا بولا، تاکہ روشنی ایزی فیل کر سکے۔ کل کے بعد مایوں بیٹھ جانا ہے میں نے، پھر آپ مجھے فون نہیں کر سکتے، روشنی اسے چڑھاتے ہوئے بولی، تو وہ آگے سے کہا لگا کر ہنس دیا۔ کل تو دیکھوں گا نا، اور ویسے بھی ان 2 دنوں سے کیا ہونا ہے، اس کا مسئلہ نہیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی، سہ لوں گا یہ 2 دنوں کی جدائی۔ زاویار جذبات سے چور لہجے میں بولا، تو روشنی منہ نیچے کر کے مسکرا دی۔ یہ شرمائی ہوئی ہنسی میرے سامنے ہنسنا، یقین کرو فدا ہو جاؤں گا۔ زاویار جانتا تھا وہ شرما رہی ہے، تو موقع پر چوکا مارتا ہوا بولا، تو روشنی بکھرا گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ روشنی یہ بول کر زبان دانتوں تلے دبا گئی، کیونکہ وہ اپنی چوری خود ہی پکڑوا چکی تھی۔ زاویار اس کی حرکت پہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ چلے میں فون بند کر رہی ہوں، ظالم لڑکی، آج تو بات کر لو، پھر تو شادی کی رات ہی ملنا ہے، زاویار لوفرانہ انداز میں بولا۔ تو روشنی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آپ نہایت ہی کوئی بے شرم انسان ہیں، 2 نمبر آدمی، روشنی غصے سے بولی، جبکہ اس کے 2 نمبر کہنے پر زاویار نے دانت پیسے۔ تمہیں میں کہاں سے 2 نمبر لگتا ہوں؟ شرم نہیں آئی اپنے ہونے والے شوہر کو ایسا کہتے ہوئے؟ زاویار مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، تو زاویار نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ باز آ جاؤ لڑکی، میرے ہاتھ لگ۔ اس سے پہلے زاویار اور پٹری سے اترتا، روشنی نے اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ زاویار فون کو ایک نظر دیکھتے مسکرا کر آنکھیں موند گیا، جبکہ روشنی اس کی بات پہ سوچ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ روشنی اور زاویار کی مایوں ساتھ ہی طے پائی تھی۔ مایا میں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن قریبی سب لوگوں کو بلایا تھا۔ روشنی پیلے رنگ کے سادے سے شرارے میں ملبوس تھی، پھولوں کی جویلری پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاویار نے بھی مہندی رنگ کا کرتا شلوار پہنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رسم شروع ہوئی، تو پہلے سب بڑوں نے روشنی اور زاویار کے رسم کی، پھر ایک ایک کر کے ساری ینگ پارٹی نے آنا تھا۔ ساری ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج روشنی کی بارات تھی اور روشنی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اوہو روشنی، حوصلہ کرو، زاویار بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ فضا کی بات سنتے روشنی شرمگین مسکراہٹ مسکرائی۔ فضا اس کی دوست اسے دلاسا دینے میں مصروف تھی جب یہ عفان کمرے میں آیا، جو کسی جن کی طرح ہر جگہ نازل ہو جاتا تھا۔ اتنی مشکلوں سے تو تم سے جان چھوٹی ہے، جاؤ جلدی یہاں سے، اور مہینے میں 1 چکر لگایا کرنا بس۔ وہ اس ٹائم برائڈل روم میں موجود تھے، جبکہ اس کی بات سن کر روشنی کی آنکھوں میں نمی آئی۔ ارے میری بہن، میں تو مذاق کر رہا تھا، رونا نہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، میک اپ خراب ہو جائے گا تو چڑیل بن جاؤ گی۔ زاویار تمہیں پہچانے گا نہیں، میرون کلر کا شرارہ پہنے برائڈل میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں بارات آ گئی۔ بارات کا اچھے سے استقبال کیا گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں مولوی صاحب روشنی کا نکاح پڑھانے روشنی کے روم میں آ گئے۔ نکاح کی رسم پوری ہونے کے بعد وہ شازیہ بیگم کے گلے لگ کر بری طرح رو پڑی۔ عفان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ چلو اب بس کرو، انڈین ڈراموں کی طرح رونا شروع مت کر دینا، عفان نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے کہا۔ روشنی عفان اور فاریہ کے سنگ اسٹیج کی جانب آ رہی تھی، جبکہ اسے دیکھ زاویار دلکشی سے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ آرام سے، زاویار بھائی آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں، اسے اٹھتا دیکھ فاریہ نے شرارت سے بولا۔ اسے اسٹیج کے قریب پہنچ کر جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا، عفان کو شرارت سوجی تو وہ جلدی سے راستے میں حائل ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے زاویار، پہلے ہم سے تو مل لیں، اس نے مسکراتے ہوئے زاویار سے کہا، تو اس نے چنبے سے اسے دیکھا۔ ہاں مل لیتا ہوں، تجھ سے پہلے سائڈ پر ہو۔ اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ زاویار نے دانت پیسے۔ اچھا چل، ہو گیا سائڈ پر، اب مل۔ عفان نے سائڈ پر ہوتے روشنی کا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا، جو اس نے زاویار کے ہاتھ میں دینا تھا۔ اس کی حرکت پر سب نے مسکراہٹ چھپائی، جبکہ زاویار نے دانت پیسے۔ اف میرے خدا، عفان یہ بتا آخر دشمنی ہے کوئی مجھ سے تیری؟ زاویار نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں، مجھ معصوم کی کہاں کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے؟
मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते कहा। हाँ हाँ, सारी मासूमियत यही तो ख़त्म होती है। बिल्कुल, कोई शक है? आफान ने गहरा मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी को यूं खड़ा बेजार होता देख फारिया बोल उठी। आप ही वहाँ खड़े खड़े थक गई हैं, आने दें इन्हें ऊपर। फिर फारिया ने उसे स्टेज पर ले जाकर जावियार के साथ बिठाया। उसी दौरान दूध पिलाई की रस्म करने के लिए भी फारिया आगे आई। ओए, आज तुम क्यों आ रही हो? आज मैंने करनी है रस्म, पीछे हटो। आफान फिर से आगे आया। मिस्टर, ये रस्म लड़कियां करती हैं, और दूसरी बात, मैं रोशनी आप ही की बहन हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। फारिया ने दांत कुचकुचाते हुए जवाब दिया। तो क्या हुआ, बहन की जगह दुल्हन का भाई भी कर सकता है, इसलिए मैं करूँगा रस्म, पीछे हटो। आफान आस्तीने ऊपर चढ़ाते लड़ाकू अंदाज में कहा। जी नहीं जावियार भाई, जल्दी से पिएं और निकालें पैसे, जल्दी करें, वरना लोगों की नज़र हमारे पैसों पर है। फारिया ने जावियार को मुखातिब करते कहा। चलो बस, तुम लोग हटो, रुखसती का टाइम हो गया है। तहरीन बेगम आगे आई। ओहो, चलें जावियार भाई, जल्दी करें ना। अच्छा अच्छा, जल्दी बताओ, कितने पैसे लेने हैं? जावियार बेसब्री से बोला। तुझे इतनी जल्दी किस बात की है, बता दे अब तो। अफान ने फिर उसकी जल्दबाजी पर चोट की। तू चुप रह, तेरी बारी सारे पतले इकट्ठे लूंगा। जावियार ने मुंह पर हाथ फेरते धमकी दी। देख लेंगे तब की तब। आफान ने बात को हवा में उड़ाया तो सबका कहका बुलंद हुआ। फिर जल्दी से जावियार ने रस्म ख़त्म की। फिर रुखसती का शोर मच गया। हम अपनी जान तुम्हें सौंप रहे हैं, हमें उम्मीद है कि तुम कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दोगे। एहतशाम साहब जावियार के गले लगते हुए बोले। इसी तरह रोशनी की रुखसती इख्तिताम पाई। कुछ रस्मों के बाद रोशनी को कमरे में पहुंचा दिया गया। वो बैठी जावियार का इंतजार कर रही थी कि दरवाजे के पास किसी की आवाज़ आई, लेकिन गौर करने पर पता चला कि वो जावियार की आवाज़ थी। वो फ़ोन पर किसी से मुखातिब था। यार क्या हो गया, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ ना, ये शादी बस मामा के कहने पर की है, अपनी पसंद की तो तुम्हारे साथ करूँगा, आखिर को तुमसे प्यार करता हूँ। जबकि रोशनी उसकी बातें सुनते साकित हुई। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर वो सीधी होकर बैठी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मगन से मोबाइल पे लगा हुआ अंदर आ रहा था। उसे बेड पर बैठा देख नज़रअंदाज करता अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि रोशनी की हिचकियों की आवाज़ पर उसकी सिमत मुतवज्जा हुआ तो फौरन से पहले वो उसे हाथ लगाता रोशनी उसका हाथ बुरी तरह झटक चुकी थी। छोड़े मुझे, आपने मुझे चीट किया है, वो रोते हुए बोली। तो अब की बार जावियार बुरी तरह बुखला गया कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। किसने चीट किया है यार? जावियार अपने आप को नॉर्मल जाहिर करता बोला। रोशनी शिकवा कुनाह नज़रों से देखने लगी। आपने किया है, आप अपनी दूसरी लड़की से वादे कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जावियार ने झटके से अपने जानिब खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। अरे किस काफिर को तुम पसंद नहीं हो? मेरा दिल, सुख, चैन, करार, गुर्दा, फेफड़ा, सब कुछ तो ले चुकी हो। आज क्या जालिम हसीना बनकर जान लेने का इरादा किया है? वो उसकी ठोड़ी को शिद्दत जज्बात से चूमता हुआ बोला। उसका बदन सनसना उठा, लेकिन वो रोशनी परेशानी से रोते हुए बोली। अरे वो तो एक छोटा सा मजाक किया था। जावियार ने मुस्कुराहट दबाई। आपने आइंदा मेरे अलावा किसी का सोचा तो मैं आपकी जान ले लूंगी। वो उसका कॉलर मुट्ठियों में भेजते हुए बोली। पहले तो उसकी शिद्दत पसंदी देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर कुछ सोच कर मुस्कुरा दिया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेगम मेरे इश्क में गोडे गोडे डूबी हुई है। जावियार ने शरारत से उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर तारा। सारा मेरा मेकअप खराब कर दिया। कौन रुलाता है पहली रात अपनी दुल्हन को? रोशनी अपनी घबराहट छुपाते बोली। अरे अरे, ऐसी की तैसी मेकअप की, वो तो वैसे भी खराब ही होना था। हुमायूनी तेजी से बोला तो रोशनी की कान की लू तक सुर्ख पड़ गई। जावियार उसके चेहरे पर झुककर उसके तमाम नकूश चूमने लगा। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ तो वो गहरी सांस लेती उसे नजरें चुराने लगी। इजाज़त है? जावियार ने उसके सामने हाथ फैलाया तो उसने झिझकते अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेकअप खराब करने का वक्त शुरू होता है अब। वो उसके माथे पर लब रखता हंसते हुए बोला। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। वो उसकी दोनों आंखों को चूमता हुआ बोला तो रोशनी शर्मीली सी हंसी हंसती चांद भी अपन के बुलंद पर मुस्कुरा दिया।